فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. غامدی صاحب کے افکار کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ عرض کیا ہے، آج پھر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. غامدی صاحب کے افکار کی طرف توجہ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے اشاعت ششم نومبر 2021 میں صفحہ نمبر 222 کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے یہی فرض ادا کیا ہے اور اپنی قوم کے ان نوجوانوں کے لیے اسلام کے صحیح فکر کی وضاحت کر دی ہے. تو چونکہ غامدی صاحب نے بذات خود یعنی یہ بات کہی ہے کہ ان ساری جو ان کے افکار کی تفصیل ہے، اس کا جس کو کہہ لیجئے کہ مقصد ہے، وہ نوجوانوں کی اصلاح ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کو پڑھنے سننے والے جو نوجوان ہیں وہ سیکولرزم کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ قرآن و سنت کی وہ تعبیر، وہ تشریح اور عمل کا وہ طریقہ جو 14 سال سے امت کے اندر چلا آ رہا ہے، اس کو وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ آیا غامدی صاحب کے افکار کی صحیح صورت کیا ہے، اور وہ اصل میں جو نوجوانوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس اصلاح کے لیے جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. غامدی صاحب نے کئی مقامات پر، جیسے کہ ہم مستقبل میں بھی پڑھیں گے اور خاص طور پر آج میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ غامدی صاحب کی کتاب میزان ہے. یہ میزان کتاب کا طبع چہارم ہے، فروری 2009 کا یہ ایڈیشن ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 پر دیباچے کے عنوان سے غامدی صاحب یہ لکھتے ہیں: اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کم و بیش ربع صدی کے مطالعے و تحقیق سے میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. جس کا مطلب جو اگر ہم یہ کہیں کہ غامدی صاحب کے افکار کی نمائندگی کرنے والی اصل کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب میزان ہے. اور اسی کے وہ مندرجات ہیں جن کو ہم سب سے پہلے بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. اب آہستہ آہستہ غامدی صاحب کا جو لٹریچر ہمارے پاس یعنی کہ ہمیں میسر آ سکا ہے، فردن اس سب کے اوپر ہم توجہ دلائیں گے. اب اس میں کتاب کے مقدمے یعنی مقدمہ 1 اصول و مبادی کے نام سے غامدی صاحب نے کچھ اصولیات ذکر کی ہیں دین اسلام کی بزم خویش، دین اسلام کی تحقیق کے عنوان سے. یعنی کہ دین اسلام کی جو تحقیق کرنا چاہو وہ اپنے گمان کے اندر غامدی صاحب جو یعنی کہ اصول و مبادی اس کے سمجھتے ہیں وہ انہوں نے بیان کیا. اور اس میں سب سے پہلے پیرا میں سنہری حروف سے لکھے جانے والے کلمات ہیں غامدی صاحب کے ہیں. صفحہ نمبر 13 اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں: دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی
اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا مؤخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین قرار پائے۔ یقین کریں کہ اگر غامدی صاحب صرف اس پیرا پہ رک جاتے یا اب بھی رک جائیں تو یقین کریں کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس پہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ آگے وہ فرماتے ہیں یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید اور نمبر 2 سنت۔ قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں تک کہ پیرا میں بظاہر اگر آپ دیکھیں تو غامدی صاحب یعنی کہ اسلام کے ماخذ میں 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں، قرآن اور سنت، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اس ماخذ تک پہنچنے کے لیے، ان 2 ماخذ تک پہنچنے کے لیے ایک تیسرے ماخذ کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ ہے اجماع، امت کا قولی و عملی تواتر۔ ایک اور ماخذ کی طرف بھی وہ توجہ دلا رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اسے عنوان کے ساتھ بطور ماخذ درج نہیں کر رہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، جس سے یہ بات یعنی کہ بظاہر ہمیں کل کو یہ نہ کہہ دیں غامدی صاحب کے جو مقلدین ہیں وہ ہمارے لیے بات نہ کہہ دیں کہ آپ نے غامدی صاحب کو سمجھا نہیں، بلکہ غامدی صاحب کو سمجھا نہیں، بلکہ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ غامدی صاحب کو آپ کیا سمجھ رہے تھے۔ سنیں ذرا توجہ سے۔ غامدی صاحب نے ایک تیسرے یعنی کہ ماخذ کی طرف توجہ دلائی، اور اس تیسرے ماخذ پہ غامدی صاحب کا جو اطمینان ہے وہ یعنی بڑا غور طلب ہے کہ میں دوبارہ سے اس پیرے کو دہراتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یعنی کہ غامدی صاحب نے قرآن کو اصلاً جو مانا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس اجماع کی بنیاد پہ مانا ہوا ہے، اس امت کے نقلی و عملی قولی و عملی تواتر کی وجہ سے مانا ہوا ہے، جس کو غامدی صاحب نے درج کیا۔ سمجھے گا؟ ٹھیک ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی انہوں نے اس کے دلائل بھی دیے، نہیں جی ہم انکار نہیں کر رہے، ہم اس دلائل کی طرف جائیں گے۔ اصلاً انہوں نے جو ہے وہ امت کے قولی و عملی تواتر اور اجماع امت کو دلیل بنایا۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ غامدی صاحب کی کتاب مقامات ہے۔ مقامات کے طبع اول نومبر 2008 کے نسخے میں غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے، پاس کیا اس کے صفحہ 178 کے اوپر غامدی صاحب لکھتے ہیں، ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس دین کا سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ بات محتاج بیان نہیں کہ یہ جس طرح اگلوں کے پاس تھا بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے کسی حرف اور کسی شوشے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی زبان عربی مبین ہے، اس کے الفاظ و اسالیب کے معنی کی تحقیق کے لیے تمام ضروری مواد اس زمانے میں بھی اسی طرح میسر ہے جس طرح اس امت کے پہلے دور میں تھا۔
قرآن مجید کے بعد دوسرا ماخذ حدیث و سنت ہے، اس کا بیشتر حصہ تواتر عملی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ باقی جو کچھ اخبار احاد کی صورت میں تھا، اس میں جتنا کچھ ہمارے اسلاف نے قابل اعتماد پایا وہ سب انہوں نے ہمیں منتقل کر دیا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی انہوں نے چھپا کر نہیں رکھی۔ جو کچھ انہوں نے چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے اس کے وجوہ بھی انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ دین میں یہی دو چیزیں اصل حجت ہیں، اور یہ دونوں اس زمانے میں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح اگلوں کے پاس تھی۔ غامدی صاحب نے اس پیرائے کے اندر قرآن اور سنت دونوں کے لیے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے اسلاف نے قابل اعتماد پایا ہے وہ ان کے قولی و عملی تواتر کے نتیجے میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے برہان کے یہ اشاعت جنوری 1992 کا جو نسخہ ہے اس کی اشاعت ہے، اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد دوسرا ماخذ حدیث و سنت ہے، اس کا بیشتر حصہ تواتر عملی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ باقی جو کچھ اخبار احاد کی صورت میں تھا، اس میں جتنا کچھ ہمارے اسلاف نے قابل اعتماد پایا وہ سب انہوں نے ہمیں منتقل کر دیا، اس میں سے کوئی چیز بھی انہوں نے چھپا کر نہیں رکھی۔ جو کچھ انہوں نے چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا اس کی وجوہ بھی انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ دین میں یہی دو چیزیں اصل حجت ہیں، اور یہ دونوں اس زمانے میں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح اگلوں کے پاس تھیں۔ یعنی غامدی صاحب نے دہرا کر یہ دو اپنے مضمون میں 1993 سے لے کے 2006 تک غامدی صاحب نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن اور جو سنت ہے وہ امت کے اجماع اور امت کے قولی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، یہاں سمجھیے گا بات کو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصلاً غامدی صاحب جو ہے وہ دین کے اندر امت کے قولی تواتر و اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ اچھا، پھر سمجھیں، میں اس سے بھی بڑا غامدی صاحب کا شاہ پارہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ان کی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر غامدی صاحب جو ہے وہ الفاظ ان کے سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم و فن اپنے پیشروؤں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے کبھی ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ یہاں غامدی صاحب نے مکمل طور پہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ علم و فن، کوئی بھی علم، کوئی بھی فن، وہ جب بھی آگے ترقی کرے گا جب وہ اپنے پیش روؤں سے نقل کیا جاتا ہو، ان پر، ان کی تحقیقات پر اعتماد کر کے ان سے نقل کیا جاتا ہو۔ اب یہاں سے میرا جو توجہ دلانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ غامدی صاحب اصلاً اپنے پیش روؤں کے اقوال و افعال، ان کے قولی تواتر و اجماع امت کے تحت قرآن و سنت کے استناد کو تسلیم کرتے ہیں، اور علم و فن کے دونوں کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ علوم و فنون دونوں ہی اپنے پیشروؤں پہ اعتماد کر کے ہی آدمی اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ غامدی صاحب اب آگے جو کچھ بھی اپنی کتاب میں ارشاد فرمائیں گے، جو کچھ بھی اپنی تحقیقات ارشاد فرمائیں گے، وہ اپنے پیشروؤں کی تحقیقات سے استفادے کا نتیجہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے انحراف کا۔ سمجھے ہیں کچھ نقطے کو؟ اب آگے غامدی صاحب جو ہم پیرایا ان کا پڑھ رہے تھے، اصول و مبادی صفحہ 13 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اور جس سے یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنی تغیر کے دنیا کو منتقل کیا ہے۔ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔
سنت سے ہماری مراد، غامدی صاحب کہتے ہیں سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حصے سے جاری فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد غامدی صاحب نے صفحہ نمبر 45 یعنی 44-45 کے اوپر یہ بات کی ہے، یہ دین کی تاریخ ہے، چنانچہ قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 فطرت کے حقائق، نمبر 2 دین ابراہیمی کی روایت، نمبر 3 نبیوں کے صحائف۔ جب یہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل تو ہم وہاں پڑھیں گے۔ میرا صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ سمجھا جائے بات کہ غامدی صاحب سنت سے مراد اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں لیتے ہیں، بلکہ سنت سے مراد وہ دین ابراہیمی کی روایت کو لیتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ غامدی صاحب نے مقامات کی طبع چشم نومبر 2021 کے نسخے میں صفحہ نمبر 161 کے اوپر حدیث و سنت کے عنوان کے تحت غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کے حیثیت سے دنیا کو دیے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہی ہیں۔ نمبر 1 مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔ نمبر 2 مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر۔ نمبر 3 ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ۔ یہ تینوں چیزیں دین ہیں، دین کے حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے موضوع نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبین اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یہ مقامات کا یہ مقام چونکہ اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو ہم وہاں بھائیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کریں گے کہ یہاں امت نے جو سنت میں ان تینوں چیزوں کو مستقل بیان کیا ہے تو وہاں خلط مبحث ہوئی ہے یا غامدی صاحب نے اسے خلط مبحث کا شکار کیا ہے۔ فی الوقت تو بتانا جو غامدی صاحب کا یعنی کہ موقف تھا وہ ہے کہ کہتے ہیں یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، یہ محض، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پھر اس جملے کو دہرا دیتا ہوں، یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ توقع اب بھی نہیں ہے۔ میں بڑی ہی عاجزانہ خدمت میں درخواست کروں گا غامدی صاحب اور ان کے پیروکاروں کو کہ آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آمنا و صدقنا کہیں تو یہ بھی مناسب نہیں، اور اپنی گزارشات ادب و احترام و علمی انداز میں آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کو یہ کہہ کے جھٹلا دیں کہ جی یعنی کہ یہ کوئی علمی بات نہیں، بغیر جواب دیے آپ اس کو صرف ایک جملے میں اس طرح رد کر دیں کہ یہ کوئی بات نہیں، تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اب یہ غور طلب نکتہ ہے کہ آیا علماء سلف اور غامدی صاحب کے درمیان سنت کی اس اصطلاح میں واقعی فرق ہے یا نہیں، واقعی اختلاف ہے یا نہیں۔ غامدی صاحب نے امت سے جدا ایک علیحدہ اصطلاح قائم کر دی ہے، یہ تو ہم بحث انشاءاللہ اسی اپنے موضوع کے اگلے حصے کے اندر پڑھیں گے۔ فی الوقت آج بتانا مقصود یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حصے سے جاری فرمایا۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورہ نحل کی آیت نمبر 123، غامدی صاحب کا ترجمہ۔ پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔
یہ ہے غامدی صاحب کا مستدل کہ جی ہم سنت سے مراد کیا ہے؟ دین ابراہیم۔ اچھا، چونکہ غامدی صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ علوم و فنون اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اسلاف کی طرف توجہ نہ کریں اور ان سے استفادہ نہ کریں، تو ہم غامدی صاحب کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسلاف کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے غامدی صاحب کی مستدل تاریخ طبری کو دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر طبری، جزاک اللہ، یہ تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 662 ہے۔ غامدی صاحب نے جو آیت بطور دلیل پیش کی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول مسلمن علی الدین الذی کان علیہ ابراہیم بری من الاوثان والانداد التی یعبدها قومک کما کان ابراہیم تبرأ منہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اس دین کی فرمانبرداری کیجئے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بیزاری کا اظہار کیجئے، قطع تعلقی کا اظہار کیجئے ان بتوں اور دیویوں سے کہ جن کی پرستش آپ کی قوم کرتی ہے، جیسے کہ ابراہیم نے بیزاری کا اظہار کیا تھا اپنی قوم سے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ اس آیت سے مراد کیا بتایا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی اصلاً توحید میں ہے۔ سنیں ذرا، عقیدے میں ہے، عبادات، معمولات، فطری احکامات، اخلاق و آداب، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 614 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دین میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا سوائے ان احکام کے جنہیں چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے، جیسے کہ ماوردی نے اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا۔ اب آگے امام قرطبی کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ عقائد شرع میں اتباع کا حکم ہے، نہ کہ فروعات میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا جو ذکر آ رہا ہے، اس سے مراد عقائد میں ان کی پیروی ہے، نہ کہ احکام دینیہ میں، فروعات میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ اگر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جی دین سنت سے مراد دین ابراہیمی کی روایات کی پیروی ہے، تو ہم غامدی صاحب کی جناب میں عرض کریں گے کہ غامدی صاحب کو یہاں پر سب سے پہلے وہ آیت درج کر دینی چاہیے تھی جس کو غامدی صاحب نے اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 68 کے اوپر ذکر کیا ہے۔ غامدی صاحب نے غامدی صاحب کی لکھی ہوئی آیت اور ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 14 ہے۔ غامدی صاحب کا کیا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وہی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو اگر ملت ابراہیمی کی پیروی سے مراد ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ مراد سنت میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی تھی، یا سنت ابراہیمی اس سے مراد تھی، تو پھر اس آیت کی روح سے تو آپ کو یعنی کہ سنت موسوی اور سنت عیسوی کی بھی پیروی کرنا لازم ہوگا۔ مگر کیا کہیں کہ شاید غامدی صاحب نے سنت ابراہیمی کی اصطلاح تو استعمال کی، سنت موسوی و عیسوی کی یعنی اصطلاح استعمال کرنے میں ان کو یاد آ گیا ہو کہ باقاعدہ سنت دارمی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
جو اس بات کی مکمل وضاحت ہے کہ اصلاً اس امت کے لیے پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے، شریعت ابراہیمی میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، اور الحمدللہ یہیں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غامدی صاحب جو اس آیت سے مراد بیان کر رہے تھے اس کی غلطی کس قدر واضح ہے۔ پھر دیکھیں، شاید کہ کسی کو یہ گمان گزرے کہ نہیں جی یہ ہماری بات ہے، تو یہ ہماری بات نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 403 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین، وہ ذات پاک جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں، اس نے تمہارے لیے وہ دین مقرر فرمایا جو قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ پھر اس کی وضاحت اپنے اس ارشاد سے بیان کی کہ انا اقیم الدین، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں، کتابوں، یوم جزا اور باقی ماندہ تمام امور جن کو بجا لانے سے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے ان پر ایمان لانا، اور شرعی احکام جو امتوں کی مصلحتوں پر قائم ہیں اس طرح وارد نہیں ہوئے، وہ مختلف اور متفاوت ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف ایک جملے میں سمجھیں تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے وہ عقائد و نظریات کہ جو قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ میں بالاتفاق تھے، اس امت کو بھی ان کو جو کا تو ماننا لازم کیا گیا ہے، وہی ان کے لیے شریعت بنائے گئے ہیں۔ رہ گئے احکام شریعہ، عقائد شریعہ نہیں، احکام شریعہ، تو وہ امتوں کے درمیان علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ اس امت کو ملت ابراہیمی کی پیروی سے مراد سنت ابراہیمی کی پیروی کی طرف توجہ دلائی گئی ہو، یعنی کہ ملت سے مراد، یعنی سنت سے مراد کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ چلیں پھر اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اس امت پر کیا اس کا ذکر یہاں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو شرع مقرر کی ہے وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے آخری پیغمبر اور ان کے درمیان جو اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں ان سب پر کی تھی۔ بس یہاں جن پیغمبروں کا ذکر ہوا انہی 5 کا ذکر سورہ احزاب میں بھی کیا گیا ہے، اور فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہ دین جو تمام انبیاء کا مشترک طور پر ہے وہ اللہ واحد کی عبادت ہے، جسے اللہ جل جلالہ کا جیسے اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت آپس میں الاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، جیسے الاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے۔ الغرض احکام شرع میں گو جزوی اختلاف ہو، الغرض احکام شرع میں گو جزوی اختلاف ہو، لیکن اصولی طور پر دین ایک ہی ہے اور وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی عقیدے میں ہے، سنت یہ نہیں ہے۔ اچھا سنیں ذرا بات، چلیں اب اس کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کا تدبر قرآن جو ہے وہ کس قدر غلطی پر تھا، وہ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے شریعت اور منہج مقرر کیا ہے، ہم نے ہر ایک امت کے لیے شریعت اور منہج مقرر کیا ہے۔ اور غامدی صاحب نے تفسیر کی معتمد ترین جو کتاب جس کو خود انہوں نے بھی مستدل قرار دیا، تفسیر تبری کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 611 سے 612 تک کتنے ہی اقوال امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں، جن کا صرف اگر ہم ایک جملے میں لب لباب نکالنا چاہیں تو امام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ،
امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ضحاک بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات ایک ہی بات کہتے ہیں، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں سُنَّةً وَسَبِيلًا، سب کے سب ایک زبان کہتے ہیں سُنَّةً وَسَبِيلًا۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے کیا مقرر کیا ہے؟ سنت اور سبیل، صراط مستقیم۔ تو پتہ لگا کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی ہے تو سنت سے مراد ملت ابراہیمی نہیں ہے، ہر ایک امت کی سنت علیحدہ ہے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک ملت کی سنت علیحدہ ہے، خدا نہ خواستہ یہ کوئی اصطلاحات کا اختلاف نہیں ہے، یہ غامدی صاحب نے باقاعدہ قرآن مجید سے اختلاف کیا ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 613 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ پہلی شریعتوں سے تعلق نہ ہونے پر دلیل ہے، یہ پہلی شریعتوں سے تعلق نہ ہونے پر دلیل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حسن وغیرہ ہما سے مروی ہے شرعۃ و منہاجا سے مراد سنت اور راستہ ہے، سمرات سنت اور راستہ ہے۔ اور دیکھیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 775 کے اوپر فرمایا کہ منہاج لغت میں کہتے ہیں واضح اور آسان راستے کو، پس ان دونوں لفظوں کی یہی تفسیر زیادہ مناسب ہے، پس ان دونوں لفظوں کی یہی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ اگلی تمام شریعتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں وہ سب توحید پر تو متفق تھیں، البتہ دیگر احکامات میں قدرے تھوڑا فرق تھا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ہم سب انبیاء اللہ بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہے، ہر نبی توحید کے ساتھ بھیجا جاتا رہا اور ہر آسمانی کتاب میں توحید کا بیان ہے، اس کا ثبوت اور اس کی طرف دعوت ہوتی رہی۔ جیسے قرآن فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تم سب صرف میری عبادت کرتے رہو۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے ہر امت کو بزبان رسول کہلوا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچو۔ ہاں، تمام امتوں کے احکامات باہم مختلف ضرور رہے۔ تو جو غامدی صاحب نے نظریہ بیان کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جو غامدی صاحب نے کہا کہ جی یعنی کہ ہماری مراد ملت ابراہیمی سے جو ہے وہ کیا ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری مراد ہے دین ابراہیمی کی وہ روایت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ ہم انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر آپ کو توجہ دلائیں گے کہ اصل میں سنت سے ہمیشہ بالاجماع یعنی قولی و عملی امت کے تباتر سے سنت سے مراد کیا ہے، اور آیا ہمارے لیے یعنی سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کا حکم ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یا ان کی جو ہے وہ روایات کی طرف پیروی کا حکم ہے۔ آخر میں صرف ایک جملے سے بات ختم کروں گا کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر یہ بات کہی ہے، ہمارے فکر کی ساری نارسائیاں در حقیقت ہمارے زاویہ نگاہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بس یہی جو ہے غامدی صاحب کی جناب کے اندر جو ہے وہ گزارش ہے کہ یہ جو آپ کی فکر کی ساری نارسائیاں تھیں یہ آپ کے زاویہ نگاہ کا نتیجہ تھیں، ورنہ اصل بات کچھ اور ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔